کہ آج کے زمانے میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا جسم جل جاتا ہے حادثے کے اندر، یا کوئی سمندر میں ڈوب کے کو موت واقع ہو جاتی ہے، تو دیکھا ہے تو قبر تو نہیں ہے اس کی، تو کیا اب اس کے لیے جتنی بھی احادیث میں اور قرآن کی آیات میں عذاب قبر اور نعمت قبر کا ذکر ہے، تو کیا اب اس کو وہ نہیں ملنے والی؟ کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو قبر کے حوالے سے نعمتوں اور عذاب کا ذکر ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کا عذاب اور ہے، اس وقت جو صبح شام عذاب ہو رہا ہے، آگ ان پہ برسائی جا رہی ہے، یہ عذاب اور ہے، اور یہ وہی قبر والی کیفیت ہے جس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، موت کے بعد کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ترتیب سے ہمارے مسائل جاری ہیں۔ قبر اور اس سے متعلقہ بعض مسائل کا ذکر ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں ہوا تھا۔ آج مزید اس تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ ایک لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب۔ تو یہ نعمتیں اور عذاب تو اگر کسی کو قبر میں داخل نہ بھی کیا جائے تب بھی میسر آتی ہیں، یا تب بھی اس کو ان سے گزرنا پڑے گا، تو پھر ہم کیوں عذاب قبر اور نعمت قبر سے اس لفظ کو جو ہے وہ تعبیر کرتے ہیں؟ دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر جو مرنے کے بعد کی کیفیات ہیں اس میں احادیث کے اندر قبر کا ذکر ملتا ہے، تو نصوص کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لفظ استعمال کیا، نعمت قبر یا عذاب قبر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کی پریکٹس یہ رہتی ہے کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو اکثریت پر ہی حکم لگتا ہے، اور کتاب و سنت میں اکثر جو معاملات ہوتے ہیں اسی کے تعلق سے رہنمائی آتی ہے۔ بعض نادر حالات کے اوپر الگ سے حکم تفصیلاً ذکر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اگر اللہ نہ کرے کسی کا جسم جل جاتا ہے حادثے کے اندر، یا کوئی سمندر میں ڈوب کے جو ہے وہ اس کو موت واقع ہو جاتی ہے، تو دیکھا ہے تو قبر تو نہیں ہے اس کی، تو کیا اب اس کے لیے جتنی بھی احادیث میں اور قرآن کی آیات میں عذاب قبر اور نعمت قبر کا ذکر ہے، تو کیا اب اس کو وہ نہیں ملنے والی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک برزخی کیفیت کا نام ہے جو عام طور پہ قبر کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بظاہر دیکھنے کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کو نظر بھی آئے۔ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ قبر کا گڑھا کھولیں، وہ شخص ویسا آپ کے سامنے موجود ہوگا، تو وہ تو نظر نہیں آ رہا آپ کو، تو وہ ایک برزخی کیفیت ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کا جسم کھا لیا گیا کسی درندے کے ذریعے، یا سمندر کے اندر جو ہے وہ تحلیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دوبارہ سے اس کے جسم کو جمع فرما کر اور اس کو اس تمام نعمتوں اور عذاب جس سے وہ مستحق ہے ان کیفیات سے اللہ تعالیٰ اسے گزارے۔ اس کی ایک دلیل صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص، اور لمبا واقعہ ہے، کہ جب اس کو موت کا وقت طاری ہوا اس کے اوپر، تو اس نے اپنی اولاد کو بلا کر وصیت کری کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا، اور میرے جسم کی راکھ کو پوری جگہ پر سمندروں میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ منتشر کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جسم کو حکم دیا، ادی ما عندکی، زمین سے کہا تمہارے پاس جو ہے تم لے کر آؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام اس کے جسم کے اعضاء کو دوبارہ جمع فرمایا اور اسے اٹھایا اور اس سے سوال بھی کیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام کے تمام جسم کے اجزاء یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دوبارہ سے ان کو جمع فرما لے گا، اور ان پر جو کیفیت جس کے یہ مستحق ٹھہریں گے وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جاری فرما دیتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو قبر کے حوالے سے جو نعمتوں اور عذاب کا ذکر ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب یہ عذاب قبر کی جو باتیں ہیں یہ عقل میں نہ آنے والی ہیں۔ کیسے ایک میت جو ہے وہ آپ کے سامنے قبر میں موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نعمتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کو عذاب بھی ہو رہا ہے؟ ایک جملے کے اندر ہی ہم ایسا جواب دینا چاہیں اگر، تو آپ بتائیے کیا یہ ہم اور آپ روزانہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ ایک شخص آپ کے سامنے سو رہا ہوتا ہے اور وہ سو کر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا، اور خوف کی وجہ سے اس پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، پسینہ آپ کو اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس کو کچھ جسم کے اوپر کچھ علامتیں تکلیف کی بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے، آپ تو یہاں سو رہے تھے میرے سامنے، آپ کیسے اس کیفیت سے گزرے ہو، آپ تو یہیں موجود ہو، آپ کا جسم تو کہیں بھی نہیں گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شعور ہے اور روح ہے، اس کے اوپر مختلف کیفیات جب طاری ہو جاتی ہیں، کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے، ہمارے عام مشاہدے کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، تو ایک مسلمان کو اس پر تصدیق کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے اندر تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن قیم، امام ابن رجب، دیگر ائمہ کرام نے قرآن سے 3 یا 5 یا 6 مختلف آیات ذکر کری ہیں دلیل کے طور پر، جو کہ عذاب قبر
یا نعمت قبر کے تعلق سے ہے۔ آئیے قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کے حواریوں کا ذکر کیا تو فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے، آگ کا عذاب ان کو ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج فرعون اور اس کے پیروکاروں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ معلوم ہوا قیامت کے دن کا عذاب اور ہے، اس وقت جو صبح شام عذاب ہو رہا ہے، آگ ان پہ برسائی جا رہی ہے، یہ عذاب اور ہے، اور یہ وہی قبر والی کیفیت ہے جس کے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ دوسری دلیل قرآن مجید کے اندر یہ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ موت کی جو سختیاں ہیں اس میں جب وہ گزر رہے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو باہر نکالو، مطلب روح کو کہہ رہے ہوں گے باہر نکلو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں سخت رسوائی والا عذاب دیا جائے گا۔ کون سے عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ آج تو ان کی روح پرواز کر رہی ہے، عذاب تو بہت بعد میں آنے والا ہے۔ اگر ہم بات کریں قیامت کے دن کے عذاب کی تو کیوں فرشتے کہہ رہے ہیں الیوم تجزون، آج کے دن تمہیں ایک رسوائی والا عذاب دیا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ قیامت اور دنیا کے درمیان کا جو ایک عالم ہے اس میں بھی ایک عذاب کی کیفیت سے گزرنا پڑے گا ان لوگوں کو۔ یہ قرآن مجید کی واضح ترین آیات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ایک بڑے عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ ایک عذاب ایمان والے اپنے ہاتھوں سے انہیں سزا دیں گے، اپنے ہاتھوں سے ان سے انتقام لیں گے کفار سے، ایک عذاب یہ ہو گیا۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ وہ موت کے بعد والا عذاب ہے، موت تو آ گئی، پھر دوسرا عذاب موت کے بعد والا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر پلٹا دیے جائیں گے ایک سخت ترین دردناک عذاب کی طرف، جو کہ قیامت کے دن کا ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب سے پہلے 2 عذابوں کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں کفار کے لیے، منافقین کے لیے۔ وہ کون سے 2 عذاب ہیں؟ ایک تو موت ہو گئی جو کہ ایمان والوں کے ہاتھوں ان کو ملے گی، اس ذلت اور رسوائی سے وہ گزریں گے، اور دوسرا وہی جو قبر کے اندر کی کیفیات ان کے لیے ہیں جو برے اعمال کرنے والے یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے لوگوں کی کیفیات کا ذکر ہے۔ تو یہ اس آیت سے بھی، یہ تینوں آیتیں جو میں نے آپ کو ترتیب سے بیان کری، امام بخاری رحمہ اللہ ان تینوں آیتوں کو عذاب قبر کی دلیل اور حجت کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اور میں بتا دوں آپ کو یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے، مطلب اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ یہ جو آج کے زمانے میں ہم مختلف باتیں سن رہے ہیں کہ جناب یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے آیتوں کا مختصراً جو وضاحت کری، کتنی واضح ترین آیتیں ہیں جو دنیا کے اور آخر کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر عذاب کی کیفیات کو بیان کر رہی ہیں۔ مزید اس میں 2 آیتیں اور بھی ہیں جو علماء نے ذکر کری۔ ایک آیت فلولا اذا بلغت الحلقوم، اس وقت آتا ہے موت کی کیفیت کے بارے میں کہ جب انسان کی روح جو ہے وہ بالکل انسان کے حلق تک آ جائے گی، اس میں جب اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا فروح و ریحان، بڑی تیز اور بڑی خوبصورت ہوائیں ان کو ملیں گی۔ فا کا لفظ کے ساتھ، فا عربی میں کہتے ہیں حرف و تعقیب، فوراً بعد، یعنی روح ان کی جیسی نکلے گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں ان کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ فوراً مل رہی ہیں، یہ بہت لمبے عرصے بعد جا کے نہیں مل رہی۔ تو نعمت والے لوگوں کے لیے بھی فوراً سے نعمتیں ہیں اور عذاب والوں کے لیے بھی فوراً سے عذاب ہے اسی مرحلے کے اندر جس میں وہ اس وقت گزر رہے ہیں۔ آخری آیت اس تعلق سے ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذکر سے اعراض رکھے گا، اعراض اپنائے گا، اس کے لیے بڑی تنگ معیشت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معیشتاً ضنکا سے مراد ہے عذاب القبر، قبر کا عذاب، سخت تنگی والی جو زندگی ہے وہ قبر والی زندگی ہوگی۔ یہ اس تعلق سے مرفوع روایت اس مسئلے کے اندر موجود ہے۔ امام ابن کثیر اور شیخ البانی نے اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا۔ تو یہ قرآن کی بعض آیات تھیں جو قبر کے عذاب کے تعلق سے ہیں۔ احادیث کا تو ایک بڑا ذخیرہ ہے، تقریباً 32 کے قریب احادیث ہیں اس تعلق سے۔ امام القطانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مشہور متواتر احادیث کے تعلق سے، انہوں نے عذاب قبر کی احادیث کو متواتر احادیث شامل کیا اور بتایا کہ 32 صحابہ کرام سے اس تعلق سے احادیث مروی ہیں۔ تو یہ بالکل مسلمات والا معاملہ ہے، اس پر ایمان آنا ضروری ہے، اور جو سختیاں اور کیفیات گزری ہیں اس کو پڑھ کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا یہ اصل مقصد ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ میں جلدی سے کچھ احادیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ایک سخت آواز سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تعذب فی قبرہا، کہ یہ یہود کے قبر میں عذاب دیے جانے کی ایک آواز ہے جو اللہ تبارک و تعالی تمہیں سنوائی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ مجھے قبر کے اندر جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی آوازوں کو تمہیں سنوائے، لیکن اتنی سخت آوازیں ہو سکتی ہیں کہ تم ایسا نہ کرو کہ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر دفنائیں گے نہیں تو شاید وہ عذاب والی کیفیت نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کے اندر ایک عذاب ہے اور اس کی کیفیت سے گزر رہا ہے ایک انسان۔ اسی طرح صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے سے پہلے جن چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے ہمیشہ ان میں تھا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو اس تعلق سے بہت سی احادیث ہیں، یہ میں نے 3-4 احادیث کے سامنے پیش کری۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس کی کیفیات مختلف ہیں، بعض مسائل پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تو اس پر ایک مسلمان ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ سے قبر کی نعمتوں کا سوال کرے کہ اس کی یہ زندگی راحت اور اطمینان والی ہو جائے، اور جو قبر کے عذاب سے متعلقہ آیات اور احادیث ہیں اس سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔